تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ ہوا کہ ایسا کیوں کر ہوگا یا رسول اللہ کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا؟ عزیزان محترم، کیوں یزید تخت نشین ہوا؟ کیوں ایک فاسق و فاجر آ کر تخت نشین ہوا؟ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حقیقت کو حقیقت کر دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو کہ شاعر اللہ ہے، امام حسین شاعر اللہ ہے، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن جہاں پر گزشتہ قربانی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی سنت کی بات ہے، تو اسے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کا ذکر کیوں لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع بہت خاص ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج آپ کے سامنے دو قربانیوں کا تذکرہ ہے، کون ہے ذبح عظیم کا مصداق۔ عزیزان محترم، پہلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کروں گا۔ آج دو کمپیریجن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے شروع ہیں یہ آیتیں کہ میں آپ کے سامنے جو ابھی تلاوت کروں گا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، کہ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ عمل کر گزریں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو امتحان کے لیے خلق کیا ہے، آزمائش کے لیے خلق کیا ہے۔ عام انسان کی آزمائش، عام انسان کا امتحان اور انبیاء کا امتحان یہ یکساں نہیں ہوتا، یہ دونوں برابر نہیں، دونوں کے امتحان اور آزمائش میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عنایت کیا، پھر اسی بیٹے کی قربانی چاہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ان سے قربانی طلب کی گئی ہے، وہ آزمائش میں ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں تو اس سے اس کی رائے پوچھی، کیونکہ جو قربان ہونا ہے اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی قربانی چاہی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے بابا وہ عمل کر گزریں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے اجازت طلب کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سورہ صافات آیت نمبر 103 میں کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے حکم مان لیا، یعنی دونوں کے حکم ماننے کی بات ہو رہی ہے، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ تو پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 104 جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکار کر ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی،
اللہ رب العالمین اس آزمائش کو بلائے مبین کہہ رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم پر تھی، کہ اللہ نے ان سے یہ چاہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس قربانی کا فدیہ دے دیا، یعنی یہ عظیم قربانی مؤخر کر دی گئی، اور وہ جو اس وقت قربانی دی گئی وہ اس کا فدیہ قرار پائی۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ حضرت ابراہیم کو آزمائے۔ یہاں پر جو نقطہ ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ان آیات میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کروں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے قربانی طلب کی، آزمائش کی ان کی، تو کتنا وقت لگا اس کے اندر؟ 2 دن 3 دن۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل سے کہا، اور اس قدر مضطرب تھے کہ جب حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے تھے تو آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی جگہ دمبے کو بھیجا اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوا، اور یہ سنت قرار پائی کہ تمام مسلمان ہر سال حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آزمائش میں زیادہ دورانیہ نہیں لگا، چند گھڑیاں کہہ سکتے ہیں آپ، کہ حضرت ابراہیم اس آزمائش کو دے کر اس بلائے مبین سے باہر آ گئے۔ لیکن یہ جو دوسری قربانی ہے جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کہ قربانی امام حسین علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، جس کا ایڈریس آپ کے سامنے نیچے لکھا ہوا ہے اسکرین پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، اللہ کی طرف سے یہ خبر لے کر آئے کہ یہ آپ کا بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، آپ کی امت اسے شہید کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی بہت گریہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کر دی، اور وہ مٹی رسول اللہ نے بی بی ام سلمہ کو عطا کی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب تم دیکھو کہ یہ مٹی سرخ ہو گئی ہے، تم سمجھ لینا کہ میرے حسین کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ امام حسین کو بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر جبرائیل لائے تھے تو امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ نے یہ خبر سنی اور بہت گریہ کیا، امام حسین کو اپنے سینے پر سلایا، جو ہمارے پاس روایات لکھی ہیں، اور اس قربانی کا بتایا، اس آزمائش کا بتایا کہ اللہ رب العالمین، اے حسین، تجھ سے یہ آزمائش چاہتا ہے، تو میرے دین کے شجر کو بچائے گا، تو میرے دین کے شجر کی محافظت کرے گا۔ عزیزان محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو یہ خبر سنائی، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر کم و بیش 4 سال تھی، لیکن جب کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی اس وقت عمر 58 برس تھی۔ اگر 58 میں سے 4 سال نکال دیے جائیں تو 54 سال بنتے ہیں۔ 54 سال امام حسین علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اس انتظار میں کہ اللہ مجھ سے آزمائش لے گا کربلا کے میدان میں، اور میں اللہ کے دین کے شجر کو بچاؤں گا، یہ جانتے تھے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بارے میں جانتے ہوئے 58 سال زندگی گزاری ہے، اور اس بچپنے سے جوانی کی طرف پہنچے ہیں، اور جوانی میں شادی کی ہے، ان کو اولاد ہوئی ہے، اور اپنے گھر والوں کو اس قربانی کے لیے آمادہ کیا ہے، اس قربانی کے لیے انہیں بتایا ہے، آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے۔ ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا، وہ عمل کر گزرے ہیں جو اللہ آپ سے چاہتا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، لیکن وہ بچپن سے جوانی کی طرف چلے، پھر جوانی میں انہوں نے شادی کی، ان کو اولاد ہوئی۔ آپ اور میں جو دنیا کے انسان ہیں، جب شادی کرتے ہیں، ہمیں اولاد ہوتی ہے، تو ہم خواب دیکھتے ہیں کہ اسے پڑھائیں گے، اسے ایک اچھا انسان بنائیں گے، اس کے لیے کاروبار کا سوچتے ہیں کہ اس کو جوان کریں گے، اور بہت سے خواب اپنے آنکھوں میں سجاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جانتے ہوئے بھی
وہ شادی بھی کی انہوں نے، بچے بھی ان کے ہوئے، اور تمام تر معاملات اپنے گھر میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جب اپنی بہنوں کو اپنے گھر کے اندر باحجاب با پردہ دیکھتے ہوں گے، پھر ان پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ سوچتے ہوں گے کہ کربلا کے بعد کیا ہوگا میرے حریم کے ساتھ، کہ جب انہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام سر بازار گھمایا جائے گا اور ایک شرابی اور لعین کی دربار میں لے جایا جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دورانیہ بہت چھوٹا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا دورہ 54 سال تھا۔ امام حسین علیہ السلام ان 54 سالوں میں ذرہ برابر بھی اضطراب کی کیفیت میں نہیں گئے، بلکہ نفس مطمئنہ کا مصداق رہے اور اطمینان کے ساتھ خود کو آمادہ کیا، اپنے گھر والوں کو آمادہ کیا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے شجر کو بچانے کے لیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا تو اللہ اس کے دل میں تقوی کو داخل کرے گا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے حرمات کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے خیر ہے اللہ کے پاس۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 3 حرمات ہیں، جس نے بھی ان 3 حرمات کا انکار کیا، ان کی تعظیم کو ترک کیا، گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ پہلا حرمات بیت اللہ ہے، مسجد الحرام، جس نے بیت اللہ کی تعظیم نہ کی اور اسے ترک کیا تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ دوسرا قرآن، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا یا قرآن کے برعکس عمل کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور تیسرا حرمات ہم محمد و آل محمد ہیں کہ جس نے ہماری اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، کبھی بھی شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا، ولا الشہر الحرام، جو ادب کے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرنا، ولا الہدی ولا القلائد، اور وہ جو جانور قربانی کے لیے مقرر کر دیے جائیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے، ان جانوروں کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، اور جن کے گلوں میں پٹے ہیں جو منسوب ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، ان کی کبھی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور نہ حاجیوں کی بے حرمتی کرنا جو اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے شعائر اللہ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بے ادبی کرے۔ وہ جانور جو اللہ کے نام سے منسوب ہو جائے، جسے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، کسی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بے ادبی کرے۔ آپ کسی حاجی کے سامان کی بے ادبی نہیں کر سکتے، نہ آپ اس مہینے کی بے حرمتی کر سکتے ہیں کہ جو حرمت کے مہینے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شعائر اللہ کی بے ادبی نہ کرنا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے ایک شعائر ہے۔ صفا مروہ کیا ہے کہ جہاں ہم سعی کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، پیاسے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس مکے کے بیابان میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم پیاسے تھے، اس پیاس کی شدت سے جب وہ رو رہے تھے تو جو ان کی والدہ ہیں وہ پانی کے لیے وہاں پر دوڑ رہی تھی صفا مروہ کی گھاٹیوں میں، تو اللہ رب العالمین نے، کیونکہ ایک معصوم کے لیے، حجت خدا کے لیے ان کی والدہ پریشان تھی، تو اللہ رب العالمین نے اسے اپنا شاعر قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ قیامت تک اب جو بھی حج اور عمرے کے لیے آئے گا، جیسے بی بی ہاجرہ وہاں پر دوڑی تھی تم بھی دوڑے لگاؤ۔ عزیزان محترم، کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ کے اس شاعر کی بے ادبی کرے، یہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنا شاعر قرار دیا ہے،
لیکن سوال یہ ہے عزیزان محترم کہ جہاں پر اللہ رب العالمین اتنی تاکید کر رہا ہے کہ میرے شاعر اللہ کی تعظیم کرو، تو وہ شاعر اللہ کہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری کرائی، کہ وہ شاعر اللہ جن کی تعظیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیوں نہ کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق سمجھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جاتا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، جو گمراہی سے بچانے کا سبب ہیں کیوں ان کو چھوڑ کر راہ یزیدیت اختیار کی گئی؟ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے دو قربانیوں کو پیش کیا، ایک حضرت ابراہیم کی قربانی۔ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حقیقت کو حقیقت کر دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال نہ ہوا کہ ایسا کیوں کر ہوگا یا رسول اللہ کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا؟ عزیزان محترم، کیوں یزید تخت نشین ہوا؟ کیوں ایک فاسق و فاجر آ کر تخت نشین ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو کہ شاعر اللہ ہے، امام حسین شاعر اللہ ہے، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے کیوں لوگ پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن جہاں پر گزشتہ قربانی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی سنت کی بات ہے، تو اسے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین کا ذکر کیوں لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے؟ یہ ذکر امام حسین ہی ہے، یہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ جن کی قربانی کی وجہ سے گزشتہ قربانیاں باقی ہیں، ان کا تذکرہ باقی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام دین کے شجر کو نہ بچاتے تو دین ختم ہو جاتا۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح فرمایا ہے کہ اگر حسین اپنے گھر سے نہ نکلتے تو دین ختم ہو جاتا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ عزیزان محترم، یہ دو قربانیوں کا کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید اس موضوع کے ساتھ اور پارٹس آئیں گے انشاءاللہ، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔